لاس اینجلس میں انٹرویو لینے والے نے ایک سوال پوچھا مصنف سے، اگر میں آپ سے اس شخص کا نام پوچھوں جس نے ہماری صدی کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے، کیا یہ کارل مارکس ہوگا؟ مصنف ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر جواب دیا، میرا خیال ہے ایڈیسن ہوگا۔ بجلی کی ترقی نے دنیا کو سب سے زیادہ تبدیل کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈارون اب بھی مارکس کے اثر سے زیادہ ہے، لیکن ایک مختلف میدان میں۔ وہ کہتے ہیں یہ مذہبی زوال ہے جس کے اخلاقیات اور یہاں تک کہ سیاسیات پر بھی ہر طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مذہب سیاست کا اعلیٰ کار رہا ہے، لیکن آج یورپ میں یہ آلہ بننا بند ہو گیا ہے۔ سیاسی فیصلوں کے تعین میں مذہب کا بہت کم اثر و رسوخ ہے، جبکہ 500 سال پہلے یورپ میں اس کا بہت اثر تھا۔ آپ کا نام ہے ہر وقت کے عظیم ترین دماغ اور خیالات۔ یہ کتاب جو پوری تاریخ میں ممتاز مغربی مفکرین کی فکری اور فلسفیانہ شراکتوں کو تلاش کرتی ہے۔ مصنف نے فکری تاریخ میں عظمت کے تصور کو متعارف کرایا اور مغربی عظیم ترین ذہنوں اور نظریات کے انتخاب کے لیے اپنے معیار کی وضاحت کی ہے۔ مصنف نے سقراط کی زندگی اور تعلیمات پر گفتگو کی، اس کے طریقہ کار اور اخلاقیات اور فلسفے میں اس کی شراکت پہ توجہ مرکوز کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ ارسطو کی منطق، اخلاقیات، سیاست اور سائنس میں ارسطو کی شراکت کی کھوج کرتا ہے۔ علم کے لیے ارسطو کے منظم انداز کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کے بعد مصنف افلاطون کے فلسفے کا جائزہ لیا، جس میں اس کی شکلوں کا نظریہ، انصاف اور حکمرانی کے بارے میں اس کے نظریات اور مغربی فکر پر اس کے اثرات شامل ہیں۔ مصنف ول ڈورن نے اس کے بعد بیکن اور شیکسپیئر پر بحث کی۔ تجرباتی تحقیق کے لیے بیکن کی وکالت اور شیکسپیئر کی ادبی ذہانت کا جائزہ لیا۔ مصنف نے اس کے بعد والٹیئر کی روشن خیالی میں ان کے تعاون کو اجاگر کرتے ہوئے عقل، آزادی فکر اور رواداری کے لیے والٹیئر کی خدمات کی کھوج کی۔ اس کے بعد مصنف نے نیچے کی روایتی اخلاقیات پر اس کی تنقید اور پھر اوبرمینچ، اس کے تصور اور وجودیت اور فکر پہ اس کے اثرات کا جائزہ لیا۔ مجموعی طور پہ یہ کتاب فلسفہ، سائنس، ادب اور تاریخ میں ایک اہم شخصیات کی فکری کامیابیوں کا ایک سروے پیش کرتا ہے جو انسانی فکر اور معاشرے پر ان کے اثر کو ظاہر کرتا ہے۔ مصنف نے اس کتاب میں وضاحت کی کہ تاریخ بنی نوع انسان کی سرگرمیوں کا ریکارڈ ہے اور اس کے دو رخ ہیں، ایک جرائم اور دوسرا تہذیب میں شراکت، پائیدار ترقی جس نے ہر نسل کو اس قابل بنایا کہ وہ پہلے کے مقابلے میں ایک بڑے ورثے کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ تاریخ کے 3 سبق کیا ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ زندگی مقابلہ ہے، زندگی انتخاب ہے اور زندگی کو نسل درکار ہے۔ مصنف مغرب کی اخلاقی زوال کو ایک ایسے اخلاقی ضابطۂ اخلاق کے خاتمے کے طور پہ دیکھتا ہے جو صنعتی دور میں ایک زرعی معاشرے کے لیے موضوع ہے۔ وہ 2 عالمی جنگوں اور قدیم روم کے بعد یورپ اور امریکہ کے مابین ایک مشابہت کھینچتے ہیں۔ مصنف کتاب میں قوم پرستی، مذہب اور طاقت کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے تاریخ میں معیشت کے کردار پر بہت زیادہ وزن ڈالا ہے اور متعدد واقعات پیش کیے ہیں جہاں دولت نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ مصنف آزادی کی خواہش رکھتے ہیں کیونکہ آزادی کے ساتھ دماغ کا آزادانہ کھیل آتا ہے، لیکن آزادی دولت پہ توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اگر کوئی آدمی خوش قسمت ہے تو وہ مرنے سے پہلے اپنے تہذیبی ورثے میں سے جتنا ہو سکے گا جمع کرے گا اور اسے اپنے بچوں تک پہنچا دے گا۔